وَإِذْ قَالَ موسیٰ لِقَوْمِهِ، پھر اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، دیکھو تم نے اپنی جانوں پہ بہت بڑا ظلم کر لیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا مان کر، فتوبوا الی بارئکم، فوراً توبہ کرو اپنے رب کی طرف۔ اے توبہ خالی کھلی نہیں سر، بڑی اوکھی توبہ، توبہ استغفار کی تسبیح نہیں، تسبیح تو کہتے ہیں سر پوری زندگی ایسے ایسی نیت کر لینا۔ توبہ یہ تھی کہ جن جن لوگوں نے بچڑے کو رب مانا ہے وہ سب کے سب لوگ قتل کیے جائیں گے۔ قتل مرتد کی سزا، یہ قتل مرتد کی سزا کے اوپر یعنی مسلمانوں میں بھی بعض لبرلز پیدا ہوئے ہیں۔ قتل مرتد کی سزا تو قرآن کے اندر موجود ہے، اور ظاہر ہے چونکہ یہ جو امت کی شریعت ہے وہ کنٹینیوشن ہے شریعت موسوی کا، سوائے ان چیزوں کے جو چیزیں منسوخ کر دی گئی۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، مارو اپنوں کو، ویسے لفظی ترجمہ ہے کہ اپنے آپ کو خود قتل کر لو، لیکن یہ محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ اپنوں کو قتل کرو، مراد یہ کہ چونکہ وہ 12 قبائل تھے، قبائلی تعصب بھی آ سکتا تھا، اگر ایک قبیلے کا بندہ دوسرے کا بندہ مارتا، انہوں نے اس چیز کو بھول جانا تھا کہ یہ قتل مرتد کی سزا، انہوں نے کہنا ہے ساڑھے قبیلے کا بندہ مار دی۔ تو اللہ نے فرمایا ہر قبیلے والے خود پرجنگ کریں، خود صفائی کریں اپنے اپنے ان لوگوں کی، کالی بھیڑوں کی جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ جس طرح یہاں بھی گورنمنٹ کی طرف سے آتا رہتا ہے کہ آپ کے مدرسوں میں، آپ کی مسجدوں کے اندر جو جو نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں آپ خود صفائی کر لیں، ورنہ جب ہم شروع کریں گے تو پھر شریف لوگ بھی جیل میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قتل کرو اپنوں کو، ذالکم خیر لکم، اسی میں تمہاری خیریت ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے نزدیک، تمہارے خالق کے نزدیک، فتاب علیکم، پھر اس نے تمہاری توبہ قبول کر دی، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ توبہ قبول تو کر لی، لیکن کس طریقے سے کی، یہ بہت سینسٹیو مسئلہ ہے کہ وہ 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو راضی نہیں ہوں گا، پوری قوم سے ناراض ہو جاؤں گا، ان کو سزا دو۔ سر آپ ذرا اب امت محمدیہ کو بھی ذرا ریوزٹ کریں کہ ہم کون کون سے الٹے کام نہیں کر رہے، اور کیا کچھ ہونا چاہیے ان کے ساتھ بھی۔ جو نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی برکت سے معاملہ مؤخر ہو گیا ہے، ٹلا نہیں ہے، مؤخر ہو گیا آخرت کے لیے، ورنہ وہ ساری برائیاں جن برائیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کو قرآن حکیم میں ڈانٹ ڈپٹ کی ہے، اس سے زیادہ ورسٹ فارم میں اس امت کے اندر آ چکی ہوئی ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں کہ میری امت کے اوپر اس دنیا میں اس طرح کا کوئی عذاب نہ آئے کہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہو، آخرت والا معاملہ تو پھر اللہ نے رکھا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، اچھا یہ آپ تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ تو ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہے، کوئی ماں 70,000 بچے ایک دن میں اپنے قتل کروا سکتی ہے؟ اور یہ جو نصارہ بھی ہمیں کہانی کراتے ہیں گاڈ از آل لونگ، وہ کہتے ہیں مسلمانوں کا خدا بڑا ڈڈ ہے، عیسائیوں کا خدا تو سب سے محبت کرتا ہے۔ تو سر یہ تو عیسائی بھی اس ہسٹری کو مانتے ہیں، تورات کو تو کرسچنس بھی مانتے ہیں، جیوز بھی مانتے ہیں، کیا ان کو نہیں پتا یہ پرجنگ کس طرح اللہ نے کی تھی ان کی؟ 70,000 لوگ۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی احساسات نہیں ہے کہ وہ مغلوب ہو جائے اپنے احساسات سے۔ میں بار بار جو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بڑا ڈاڈا ہے، یہ ہاں وہ غفور الرحیم اس کے لیے ہے جو توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے، اللہ کی رحمت کے ذریعے دھوکہ، جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اور جی اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، یہ کس کو بتا رہے ہیں آپ؟ اللہ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے، سانو اپنا کام کرن دے؟ کس کو بتا رہے ہیں؟ قرآن میں نے چیلنج کیا کوئی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیں یہ انہ هو التواب الرحیم تو آپ پڑھ لیں گے کہ بے شک توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے، پیچھے کہ توبہ کی قبول کی تھی اور ہی پڑھنا کہ خالی غفور الرحیم ہی پڑھنا ہے؟ پورے قرآن میں کہیں یہ رحمت کی آیات اس طرح نہیں آئی ہیں کہ ایبسولوٹلی آئی ہوں کہ جو مرضی کرو، نہیں، جہاں بھی آئے توبہ کی، اصلاح کی، سدھر گیا،
پھر ہم معاف کر دیں گے. تو پھر مجھے کہنے دینا